نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قوم کے مستقبل کے معماروں، شہین نوجوان بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اسکول کی انتظامیہ، آپ کے انتہائی معزز محترم اساتذہ اکرام کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں پاکستانی قوم کے ہونہار طالب علموں سے، شہین بچوں سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ پاکستانی قوم کے مستقبل کے معماروں، یہ جو آپ کے پاس اس وقت یہ جو وقت ہے، جو آپ طالب علم ہو، یہ آپ کی زندگی کا انتہائی سنہرا موقع ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ آپ طالب علم ہو۔ طالب علم ہونا یہ سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا اعزاز یہ انسان کا طالب علم ہونا ہے، علم کا طالب۔ لیکن یہ اعزاز اسی وقت ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے، اگر آپ ایک سچے طالب علم کی طرح اپنا بیہیو کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ یاد رکھو، آپ کو یہ اپنا عہدہ، یہ اپنا اعزاز سچا طالب علم ہونے کا، یہ آپ کو مرد دم تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر آپ طالب علم رہ کر زندگی گزارو گے تو ایک بہت بڑے عظیم انسان بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ طالب علم نہیں رہتے نا، اسی وقت ان کا جہالت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو زندگی میں عالم سمجھتے ہیں، یا بڑا آدمی سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ، ان کو جو چاہیے تھا مل گیا، تو اسی روز ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اسی وقت غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں یہ آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی، یہ قرآن کا بھی یہ بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جو قرآن پاک اس زندگی کو جہاد قوی سے تعبیر کرتا ہے، جس کو اردو میں جہاد اکبر کہہ سکتے ہیں آپ۔ جہاد قوی سب سے بڑا جہاد ہے۔ وہ جہاد یہی ہے، علم کے لیے، جہالت اور غربت کے خلاف، شیطان کے خلاف، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور جو بچہ سچا طالب علم ہوگا، یہی وہ راستہ ہے جو جہاد کا راستہ ہے۔ یاد رکھو، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی ایک منزل طے کر لو۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت، رات دن اس کے لیے سوچو، اور کوئی بیرونی عوامل جو ہیں، محرکات جو ہیں، ان کو اثر انداز نہ ہونے دو۔ صرف ایک ہی توجہ رکھو کہ وہ آپ کا جو راستہ ہے نا، وہ سیدھا ہونا چاہیے، وہ صراط مستقیم کا راستہ ہونا چاہیے، اور اپنی منزل پر نظر ہونی چاہیے۔ اور کوئی کسی قسم کی، کیونکہ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے وسوسہ ڈالنے کی، وہ آپ کو پکڑ کر نہیں روک سکتا، اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں، نہ ہی وہ انسان کے اندر دل میں جا سکتا ہے، نفس میں جا سکتا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو یاد رکھو، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان کا جو لفظ ہے یہ ایک صفت ہے۔ شیطان جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پوری ہدایت دینے کے بعد سب سے جو آخری الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ سب سے آخر میں، جو آخر میں چیز ہوتی ہے وہ نتیجہ ہوتی ہے پورے مضمون کا، پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو سورہ ناس میں آخر میں فرمایا یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، وہ شیطان جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ یاد رکھو جن جو ہوتے ہیں وہ اتنے اثر انداز نہیں ہوتے، سب سے بڑا شیطان انسان ہوتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اتنی آسانی سے پتہ نہیں چلتا۔ جو آدمی، میں وہ چیزیں بتاتا ہوں، 5 چیزیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا، اس کو ذہن میں 5 چیزوں کو بٹھا لینا، زندگی میں انشاءاللہ تعالی آپ بہت بڑے انسان جو زندگی میں چاہو گے بننا، ملک کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، کوئی آرمی افسر، پولیس افسر، بڑے سے بڑا جو بھی آپ بننا چاہو گے نا، ان 4-5 اصولوں کو ذہن میں رکھ لو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، میرا ایمان ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، اس رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی انسان، بے شک آپ میں سے جو طالب علم آپ سمجھتے ہو نا سب سے نالائق ہے، اگر یہ طریقہ اپنائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ زندگی میں جو بھی بننا چاہے، بڑے سے بڑا آدمی بننا چاہے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے نا قرآن پاک میں، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہوا اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر انسان کو وہی دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اگر کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ یہ رزق، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتے ہیں، لیکن جو ہدایت ہوتی ہے نا، یہ جو علم ہوتا ہے، علم اللہ تعالیٰ بغیر کوشش کے نہیں دیتے، جس کی انسان کوشش جو کرتا ہے اس کو ملتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہی علم ہے جس کے آپ طالب علم ہو۔ تو سچا طالب علم وہی ہوتا ہے جو اپنی منزل کی طرف دیکھتا ہے، اس کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے، وہ صرف ایک چیز پر غور رکھتا ہے کہ اس کا جو راستہ ہے نا وہ اس کی منزل کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، وہ راستے پر توجہ دیتا ہے، وہ صراط مستقیم پر توجہ دیتا ہے، تو یہی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ دوسرا، ایک اور بات ذہن میں رکھو کہ جو علم ہے نا یہ صرف مذہب سے آتا ہے۔ علم کدھر سے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ صرف علم اللہ دیتا ہے، دنیا میں کسی کے پاس، کسی پیغمبر کے پاس، کسی اور انسان، دنیا میں کتنا بھی کو بڑا ولی اللہ ہو، کوئی بھی انسان ہو دنیا میں، سارے کی ساری مخلوقات میں سارے کا سارا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں 3-4 الفاظ اللہ کی شان میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، کتنے بچے ہیں جو کم از کم 3-4 پوائنٹ اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی، آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ میں سے کوئی بچہ یہ گھبراتے نہیں ہیں، گھبرانا نہیں بالکل، یہ اپنے آپ میں یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک جو بچے ہوتے ہیں نا، یاد رکھو ان کی ناکامی کی وجہ یہی ہوتی ہے، ادھر سے ہی آغاز ہوتا ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا یہ ساری صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن میں اس کو خوف کو دور کرنے کا میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی صرف ایک بات سے۔ لیکن ابھی کوئی ہے بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چند الفاظ آپ کی شان میں بتائے مجھے، پنجابی میں، اردو میں، کسی طریقے سے بھی؟ کوئی بچہ نہیں؟ اچھا چلو، مجھے علم ہے، مجھے یقین ہے آپ میں سے بڑوں کو، اچھا چلو آگے دی بات۔ ماشاء اللہ۔ اچھا تو یہ اب میں
آپ کو شعار سا دین کا خلاصہ بتاتا ہوں، کیونکہ علم جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا وربلی، لیکن قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 3 چیزیں بتاتے ہیں، 3 چیزیں بتاتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز بتاتے ہیں کہ علم جو ہے نا وہ صرف اللہ دیتا ہے تو آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نام بتائے حضرت آدم علیہ السلام کو تو وہ علم اللہ نے دیا۔ ایک تو علم صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، فرشتوں کے پاس کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ دوسری 2 چیزیں اور بتائیں جو انسان کی تباہی بربادی کا سبب بنتی ہیں زندگی میں۔ وہ پہلی چیز انانیت، دوسری جنسی ہوس۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہر انسان کو معاشرے میں سب سے زیادہ تباہی کا سبب یہ 2 چیزیں بنتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے اگر زندگی میں ذہن میں رکھ کر ان سے بچو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود بخود صراط مستقیم پر رہو گے۔ اگر شیطان کی باتوں میں آؤ گے تو وہ تو وسوسہ ڈالے گا، ان کو اتنا حسین کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ اس کو سچ سمجھو گے۔ بہرحال میں دین صرف اتنا ہی ہے، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے ہمیں بتا دیا ہے، جس میں عمل صالحہ میں نماز اور ایمانیات میں توحید، یہ 2 ستون ہیں پورے دین کے۔ اور قرآن پاک آخری حجت کے طور پر میزان کی صیت رکھتا ہے، دین میں میزان کی صیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کتاب فطرت بھی ہے، یہ کتاب فرقان بھی ہے، یہ کتاب میزان بھی ہے، یہ کتاب انقلاب بھی ہے، بہت زیادہ نام ہے۔ یہ سارے کے سارے علم ہیں جو قرآن پاک میں ہے، اس وجہ سے قرآن پاک کو یہ نام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دین کا یہ نچوڑ ہے۔ باقی دین کی چند چیزیں ہیں جو آپ کو ہر آدمی کو ہر صورت کرنی چاہیے۔ اس میں کیا کام ہے کرنے والا؟ سب سے پہلا اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا، اپنے اخلاقیات کو پاکیزہ بنانا، عبادات کو پاکیزہ بنانا، اپنا بدن کی تطہیر، یہ ناخن تارنا، یہ بال تارنا، جسم کی صفائی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسلمان پر یہ فرض ہے۔ یہ اس ایج میں یہ انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اپنے جسم کی صفائی، جسم کی تطہیر اور خوراک کی تطہیر، خوراک جو ہے وہ آپ نے پاکیزہ کھانی ہے، حلال کھانی ہے۔ یہ اگر چند یہ چیزیں جو 6 میں نے بتائی ہیں 5، ان کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو۔ باقی سورہ راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں بتائی ہیں، ایک ہی آیت مبارکہ میں کھانے پینے کی حرام چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ نے 5 چیزیں انسان پر حرام قرار دی ہیں۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، بدکاری کو حرام کیا ہے، کسی کے جان و مال عزت و احترام کو حرام کیا ہے، اور شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور دین میں کوئی نئی چیز شامل کرنی یا اس سے نکالنی۔ یہ قرآن پاک کی سورہ راہ میں ایک ہی آیت ہے جس میں 5 کی 5 چیزیں صرف یہ بتائی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا نچوڑ جو دین کا جو حرام چیزیں ہیں انسان پر دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر، اس آیت سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، وہ اللہ نے علیحدہ بتا کے پھر یہ جو آپ نے زندگی میں آپ کا عمل ہوگا اس میں یہ بتائی ہیں۔ اب میں ایک چیز اور بتاؤں، میں اس کا خاکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آپ کو مادہ نظر آ رہا ہے، یہ کائنات ساری، یہ انسان جو بھی آنکھ سے آپ دیکھ سکتے اس کو مادہ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک مکمل شخصیت ہے جس کو نفس، جس کو روح بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے عالم امر میں
صرف اللہ نے یہ دو چیزیں پیدا کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا زوجین جوڑوں میں، لعلکم تذکرون، شاید کہ آپ غور کرو، شاید یاد دہانی کے لیے، شاید کہ آپ سمجھو اسے۔ اگر انسان غور کرے تو یہ سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، یہ جو مادہ نظر آ رہا ہے اس میں جو اللہ نے قانون بنائے ہیں، اللہ نے یہ دو چیزیں پیدا کر کے اپنے قانون، مادہ میں بھی قانون اور نفس میں بھی، نفس بھی پیدا، ادھر ایک نفس پیدا کیا، روح پیدا کی جو انسان کے اندر ہے، یہ عالم امر میں یہ پیدا کی، اس میں قانون رکھے، ان کو سنتے لائی سے تعبیر کیا، اور یہ قانون فطرت جو کائنات میں یہ مادہ میں ہے، یہ آج سائنسدانوں نے سمجھ کر یہ ساری ترقی کی ہے۔ اسی طرح جو نفس میں، جو مذہب میں، جو انسان کے اندر مکمل شخصیت ہے، اس میں جو قانون ہے جن کو اللہ تعالیٰ سنتے لائی سے تعبیر کرتا ہے، اگر مسلمان آج بھی، اللہ نے قرآن میں ملکہ بلقیس کا واقعہ بتایا، وہ یہ سنتے الائی کے ذریعے اللہ کے نیک بندے نے آنکھ جھمکنے میں 1500 میل دور سے وہ پورے کا پورا تخت اٹھا کر ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، یہ سنتے الائی تھے۔ اگر مسلمان آج بھی قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سینے سے لگا لیں، ان قانون کو سمجھیں، ہر آیت ایک قانون ہے، تو آج بھی مسلمان دنیا پر اسی طرح، کیونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے احمد بن حنبل سے رحمت اللہ سے، کہ اگر آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، لیکن اس طریق پر جس پر پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ٹائم اس وقت جو دنیا میں انقلاب کا آغاز ہوا تھا، انسانوں کی اصلاح ہوئی تھی، نفس کی اصلاح ہوئی تھی، اسی طریقے سے آج بھی ہو سکتی ہے اگر آج بھی مسلمان قرآن کو سینے سے لگا لیں۔ یاد رکھو، علم اور عمل یہ ہر جگہ کار فرما ہے۔ ان قانون کو سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز میں قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو مداخلت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں جس سے یہ سارا نظام ہستی چل رہا ہے، مذہب اور یہ مادہ اور یہ پوری کائنات، یہ سارے کے سارے اس میں بھی قانون ہے۔ جب آپ سمجھو گے نا، آیتوں پر غور کرو گے تو آپ کو ان کی مماثلت نظر آئے گی، وہ مماثلت سے ہی علم پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں حکومتیں علم سے چلتی ہیں، علم کے بغیر نہ ہی دولت آ سکتی ہے، علم کے ساتھ دولت آتی ہے، علم سے دولت کمائی جا سکتی ہے، دولت سے علم نہیں آ سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت علم ہے جو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کے آپ طالب ہو۔ آپ اتنے بڑے انسان بن سکتے ہو اگر آج سے ارادہ کر لو کہ علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور آپ نے دیکھنا کہ علم آتا کہاں کہاں سے ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ علم کہاں کہاں سے آتا ہے۔ علم کے 3 بڑے سورس ہیں، میں ان چیزوں کو شارٹ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری یوٹیوب چینل ہے ATI نیوز، اور فیس پیج ہے ATI نیوز اور شبیر گوندل، ان تینوں کو، ان سے اٹیچ ہو جائیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، بڑا آدمی بننا چاہتے ہو، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، کیونکہ عوامی طریقے علم کا منشور ہے قرآن، اور چند چیزیں منشور کی جو لے کر میں یہ سارا سسٹم یہ جو لانچ کیا ہے آپ کے پاس بھی حاضر ہوا ہوں۔ وہ پہلا یہ ہے کہ ہر مسئلے کو اس کی طے، اس کی فاؤنڈیشن پر جا کر سمجھنا۔ یہ اتنا بڑا کلیہ ہے کہ اگر سائنس کے طالب علم اس کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ابھی سے انقلاب شروع ہو جائے گا۔ جو چیز بھی دیکھو اس پر غور کرو کہ یہ چیز کیا ہے اور کیوں ہے، اور یہ کیسے ہو گئی، اور اس کا اگر غلط ہو گیا تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، یا ٹھیک بھی ہے تو اس میں یہ ہو کیسے ہوئی اور اس میں مزید بہتری کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کو عملی طور پر کر کے اپنے سازہ کرام کو دکھاؤ، قوم کو دکھاؤ، زندگی میں اس طریقے سے ترقی کرو، اس طریقے سے ایجادات ہوں گی۔ لیکن سچے طالب علم کا طریقہ پہلے بتا دیا، اور اب اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر میں بتا دیا، جب روحیں پیدا کی، کہ سارے کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں رکھا،
سارے کا سارا علم جو آپ کے اندر نفس ہے نا، مکمل شخصیت ہے، اسی کا حساب کتاب ہونا ہے، اسی نے جنت و دوزخ میں جانا ہے، اس کے اندر سارے علم کے خزانے اس کے اندر اللہ نے رکھ دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ سارا علم میں نے آپ کے نفس میں رکھ دیا ہے، اب اسی طرح آپ کو خالی نہیں چھوڑوں گا، میں ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر اور اپنی کتابیں آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجوں گا۔ دوسرا علم کا بڑا سورس قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک ہے، دوسرا بڑا ذریعہ۔ اور تیسرا بڑا ذریعہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، یہ جو تاریخ ہوتی ہے، جیسے پیغمبروں کی تاریخ ہے، اس کو بھی آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ اس کو اس طرح 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک قیامت تک کے لیے سارا علم آپ کی سیرت مبارک میں ہے۔ اور اس سارے علم کا سورس اور منبع، سارے پیغمبروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، وہ سارے کی ساری قرآن میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا اساسی نظریہ ہی آپ کا قرآن تھا۔ آپ انذار، تبشیر، تذکیر، یہاں تک کہ تزکیہ نفس سارے کا سارا قرآن کے ذریعے کرتے۔ قرآن پاک ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے، کوئی دنیا میں انسان آپ کی سیرت نہیں بیان کر سکتا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں، اور وہ صرف قرآن سمجھنے سے آ سکتی ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے اس کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، انہوں کوئی سمجھے نہ ہوئے۔ لیکن بدقسمتی نال 80 لوگوں نے انہوں بند کر کے صرف سواب واسطے چھتیاں تے رکھ دیتا ہے۔ اے اس قوم دی تے پوری مسلم امت دی تباہی دا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیتا ہے، میں تواڈے سامنے اس رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تانوں میں دس رہا کہ اینی دنیا دی آسان کتاب کو نہیں ہے جنی قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیا عربی دی گرامر بعد چاہیے، ساریاں دنیا دیاں زباناں گرامر بعد پہلے آندیاں نے تے پھر کتاباں لکھیاں جاندیاں تے وہ زبان شروع ہوندی ہے، تے صرف تسی پہچان کرنی ہے اسم فعل تے حرف دی، تے انہاں دا جڑا استعمال ہے، سینٹینس بھی وہ صرف 3 استعمال ہوندے نے عربی دی گرامر دے وچ، فعل ماضی، فعل مضارع تے فعل امر۔ اینی شارٹ اینی آسان کتاب ہے، میں 2 منٹ 5 منٹ تانوں سمجھا سکنا، میں 10 گھنٹیاں جو تانوں سمجھا سکنا۔ 1-2 لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ تسی اتھوں پڑھ لو دے قرآن پاک سمجھ کے پڑھن دے قابل ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ دے طریقے دسے جان دے کہ کس طریقے نال نظم نہ قرآن پاک نو سمجھا جاندا ہے۔ اینی آسان کتاب دنیا دی نہیں، لیکن یاد رکھیو جڑا میں پہلے آکھیا سی یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انہاں دے وسوسے تو بچیو انہاں شیطاناں تو، تے پھر کیونکہ شیطان ہے جڑا انہوں صرف تکلیف ہوندی ہے تہاڈیاں نمازاں تو، کسے اور چیز تو انہوں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، انہوں صرف تکلیف ہوندی ہے جس وقت کوئی انسان قرآن دی طرف قدم اٹھاندا ہے، قرآن نو سمجھن دی کوشش کردا ہے، قرآن دی عربی سمجھن دا ارادہ کردا ہے، تے او تانوں اس طریقے نال تہاڈے سامنے پیش کرے گا، اس طریقے نال مطلب او تہاڈے تے انہیں آلریڈی اس طرح ساڈے اوتے انہیں جال بچھایا ہے اپنی نانیت دا، مطلب ساڈے اوتے مطلب ساریاں انہاں چیزاں دا غربت دا ایسا انہیں جال بٹھایا کہ انسان ہے جڑا او دے چوں نکل ہی نہیں سکدا، وہ سمجھدا بھئی اے جو مشورہ دے رہا نا، اے جو دوست مشورہ دے رہا نا، وہ چھڈ ایتھے پڑھن نوں تے باہر دے ملک چلیے، یونان دی ڈنکی لگائیے، او راستہ انسان نوں صحیح لگدا ہے۔ میں خدا دی قسم ٹھا کہندا میں 30 سال امریکہ کینیڈا چ گزارے نے، میں 1976 تو سیاست دا تے سچائی دا طالب علم ہاں، میں 80 تو لا کے 90 تک 10 سال میں کوئی کام نہیں کیتا، صرف مطلب علم تے سیاست تے سچائی دا طالب علم ہاں۔ میں سارے سائنس دے سبجیکٹ سارے مطلب 10 سال میں لاہور چ رہ کے ہی پڑھدا رہا تے سیاست کردا رہا۔ 2000 تو لگ کے ہوں تک تہاڈے سامنے تہاڈے سارے بڑے بھائی، تمہارے والدین سب سمجھتے ہیں میں نے 2002 میں 2008 میں
آپ کے اس علاقے میں الیکشن لڑے ہیں، اور آج یہ عوامی طریقے علم کے نام سے یہ دنیا کی 10-12 صدیوں کی تاریخ میں یہ واحد جماعت ہے جو علم بیس پر بنائی گئی ہے، اور جس کا منشور قرآن ہے، جس کا منشور قرآن ہے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب ہے، یہ اتنا بڑا انقلاب ہے، یہ صرف پاکستان نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ پوری دنیا کی خوشحالی اور امن کا صرف یہی منشور راستہ ہے۔ اور آج کل میں نے ایک شک میں پہلے بتا دی، ہر مسئلے کو اس کی طے فاؤنڈیشن پر سمجھنا۔ دوسرا ہمارا کام اس وقت کیا ہے؟ نفسانی نفس کو پاکیزہ بنانا، نفسانیت کو شعور دینا، ملک میں حقیقی علمی نظام وجود میں لانا، علوم و فنون سے اپنے نوجوانوں کو راستہ کرنا، حقیقی علمی نظام وجود میں لانا، یہ سارے۔ اب میں نے آپ کو علم کے سورس بھی بتا دیے۔ اب یہ سارے کا سارا اصل علم جو ہے وہ آپ کے سامنے جو اس وقت سٹینڈرڈ علم ہے وہ قرآن ہے۔ اب میں آپ کو 5 چیزیں وہ بتانے لگا ہوں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوئی چیز جو نالائق بچے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی آپ کو لگتے ہیں ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ڈالی ہوتی ہے، لیکن ہمارا نظام تعلیم اس طرح ہے کہ وہ ساری خوبیاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ڈالی ہوئی ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے منشور میں علم میں ایسا انقلاب ہے، معاشرت میں ایسا انقلاب ہے، ہر چیز میں معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی انقلاب ایسا انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو چند مہینوں کے اندر پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ملک ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس صاحب میں شامل ہوگا فوری طور پر سال کے اندر جس طرح یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، آج تک پاکستانی تاریخ نہیں، پچھلیاں 10-12 صدیوں کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں ہر اس اسکالر کو جو پاکستان کا ہے، کوئی میرے سے بات کرے جو عوامی طریقے علم کے پلیٹ فارم سے جو قرآن کا منشور ہے، اسی سے معاشی